بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ پس اللہ کی ذات پاک اور منزہ ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ سبحان اللہ، یعنی نہ صبح کسی وقت بھی اس کے کسی کام میں کوئی عیب نہیں ہوتا، وہ ہر وقت پاک ہے، ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے۔ تمام ہم اسی اللہ کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں اور تیسرے پہر میں، اور جب تم ظہر کرو، تیسرے پہر میں یعنی شام جب رات ہونے والی ہوتی ہے، اور ظہر کے جب تم ظہر کرتے ہو، ان تمام اوقات میں اسی کی حمد ہے۔ اور وہی ہے وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، تم بھی دوبارہ زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم انسان بن کر زمین میں پھیل رہے۔ ایک مختصر سی نگاہ کریں ذرا، فاس تیز کہ انسان کیسے وجود میں آتا ہے، کیسے باپ غذا کھاتا ہے، پھر ماں غذا کھاتی ہے، پھر ان باپ کی صلب میں نطفہ بنتا ہے، پھر کس طرح رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اب تو سائنس نے دکھا دیا ہے، ان پہلے جو چیزیں انسان دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا آغاز کس چیز سے ہوا، رحم مادر میں کس طرح حالت بدلتی ہے اور کس طرح الٹا پلٹا جاتا ہے، اس کو کس شکل میں ہوتا ہے، اگر ناقص نکل آئے تو دیکھ بھی نہیں سکتا انسان، اس کو اپنی ابتدا کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر تم دیکھو کیسے ایسی شکل لے کے آ جاتے ہو جس کو شیشوں میں دیکھتے دیکھتے تھکتے ہی نہیں۔ کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھ کے تمہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے ناک کو دیکھ کے مزہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی تمہیں کیا اترا رہے ہوتے اس پہ۔ یہ ساری کی ساری تم نے کیا کیا، یہ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ مٹی میں سے تمہارے جسم کو کیسے بناتا ہے، بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے۔ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم انسان بن کر زمین میں پھیل رہے ہو، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے، ازواج پیدا کیے۔ آپ دیکھیں جو بھی انسان ہے، حیوان ہے، اسی کی طرح کا اس کا جوڑا ہے۔ اور یعنی واقعاً ابھی ایک دو دن پہلے دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی حتماً دیکھے ہوں گے کہ ایک پرندے کا وہ دکھا رہے تھے کہ وہ پرندہ بھی بہت خوبصورت تھا، یعنی اور جب وہ ڈانس کرتا تھا تو اس کے گلے میں اس کے رنگ ایسے تھے کہ اس میں سے رنگ چینج ہوتے تھے، اور یعنی چمکتے تھے رنگ اس کے۔ اور وہ رقص کب کرتا تھا؟ جب اس کی زوجہ محترمہ کئی قریب تشریف لے آتی تھی، تو ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ زوج کو کیا ہی زبردست وہ رقص کرتا ہے کہ انسان دیکھ کر بھی اس کو پریشان ہو جاتا۔ بہرحال یہ تو ایک مثال ذہن میں آئی، ہزاروں مثالوں سے اللہ کی آپ رنگ دیکھیں، مچھلیوں کے رنگ دیکھیں زمین کے اندر، ان کی شکلیں دیکھیں، باقی چیزیں دیکھیں، اور انسان اس ایک سادی سی پلیٹ بھی آپ کو سامنے رکھ دینا اور کہے کہ یہ خود بنی ہے، خود بخود ایکشنز ہوئے، ری ایکشنز ہوئے، صدی میں پلیٹ بن گئی ہے، تو کوئی بھی نہیں مانے گا اور کہے گا پلیٹ کارخانے میں انجینئرز نے فلان نے پلان کیا، ڈیزائن کیا، اس کے بعد یہ پلیٹ رنگ بنے۔ اللہ کی باری آئے گی
تو پیچیدہ سے پیچیدہ ترین اپنے بارے میں بھی اندھے ہو جائیں گے. کوئی کہے گا کسی اور پلانٹ سے کوئی مخلوق آئی تھی، وہ انسان کو بنا کے چلی گئی، کبھی کیا بھونگیاں ماریں گے، کبھی کیا بھونگیاں ماریں گے. اور ویسے سادی سی چیز کے بارے میں بھی کہیں گے کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتی، لیکن کائنات کے بارے میں کہیں گے خود بخود بن گئی. تو تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے ازواج جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. یہ سکون، اس میں جنسی لذت بھی شامل ہے اور اس میں ذہنی آرام و سکون بھی شامل ہے. دکھ میں تسلی دینا، دکھ سکھ میں شریک ہونا، اور انسان تصور کر سکتا ہے. اور جو فقط ظاہری چیز پر مثلاً گر جاتا ہے یا دیکھتا ہے کہ بڑے مالدار گھرانے کی خاتون ہے، شادی کر لو، یا بڑی، تو اللہ بہت ساروں کو وہی دکھا دیتا ہے کہ وہ جس مال پہ گرا تھا وہ مالدار ہی اس کی پھر ایسی جان کو آ جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ اپنے مال سمیت اس کا کبھی بیڑا غرق ہو جائے اور میری جان چھوڑ جائے. اور وہ شکل جس کو دیکھ کے گیا تھا، اگر وہ جو اصل چیزیں انسان کو سکون دیتی ہیں، دائمی ہوتی ہیں، اگر وہ نہ ہو تو کتنے لوگ ہیں کہ جو مثلاً اپنی خوبصورت بیویوں کو مثلاً عذاب میں پڑے ہوتے ہیں ان کی حرکات کی وجہ سے. کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو صرف خوبصورتی دیکھ کے لڑکے کی اس کو پسند کیا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ جس طرح یہ خوبصورتی کے پیچھے تھی 10 اور بھی پیچھے ہیں، ساری عمر عذاب میں لگی ہوتی، اس کو چین ہی نہیں آتا. کہ بعض لوگ مثلاً وہ فون کرتی ہے، مولانا کوئی ورد بتائیں، ہمارے میاں جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، کوئی میاں کرتا ہے یوں کر رہی ہے، فلان کر رہی ہے، شادی کیسے کی تھی، بس کر بیٹھے تھے، جذبات میں آ کے یہ کر بیٹھے تھے، اب بیڑا غرق ہوا پڑا. اللہ کسی طرح جان چھڑوا دے. کوئی ایسا ورد بتائیں کہ اللہ اسے جان چھڑوا دے. اللہ نے اگر جان چھڑوانی ہے تو خدا نے اختیار. آپ کو پتہ ہے طلاق اللہ کی یعنی قابل نفر منفور ترین چیزوں میں سے طلاق ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ احادیث میں آیا ہے کہ جس کی بیوی اس کی عزت کا خیال نہ رکھتی ہو اور اس کی ناموس کی پرواہ نہ کرتی ہو، اس سے ذلیل و خوار کرتی ہو، اور وہ اس کو فارغ کر سکتا ہو اور اللہ سے دعا مانگے یا اللہ میری مدد کر، اللہ اس کی دعا ہی قبول نہیں کرتا. کہتا ہے کہ تجھے دیا اللہ نے ایک اختیار، پھر تو اس کے مطابق عمل کر. ضمناً جو باتیں آ جاتی ہیں، ہو سکتا ہے بعض اوقات بعض چیزیں ناقص رہ جائیں، اس کی معذرت چاہتا ہوں. اگر کوئی لگے آپ کو تو بعد میں آپ انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں. لیکن کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ اصل سکون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے، رسول اللہ نے اہل بیت اطہار نے بتایا ہے کہ اپنے لیے انتخاب کرتے وقت یہ چیزیں صرف نہ دیکھو، ورنہ اسی میں اللہ تمہارے لیے عذاب کر دے گا اور زندگی عذاب ہو جاتی. دیکھو کہ اخلاق کیسا ہے دین، وہ بھی دیکھو. یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے ازواج پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا کی. ریسرچ کرنے والے سائنسدان کویسچن مارک ہے یہ محبت کیا چیز ہے. ایک مادے کی خصوصیت نہیں ہے. اگر محبت اٹریکشن، تو محبت والی اٹریکشن ایک ہے، میگنیٹ والی اٹریکشن ایک ہے، محبت والی اٹریکشن ہوتی ہے، یہ مادے کی خصوصیت نہیں ہے. اگر مادے کی خصوصیت ہوتی تو پھر ایسا نہ ہوتا کہ یہ بھی ایٹمز اور مالیکیولز پر مبنی انسان ہے، اس طرف میں کھینچ رہا ہوں، اس طرف میں نہیں کھینچ رہا، حالانکہ وہ بھی ویسے ہی وہ بھی انہی ایلیمنٹ سے مل کر بنے ہوئے ایٹمز اور مالیکیولز ہیں، ادھر نہیں کھینچ رہا. اپنے بچے کی طرف بہت کھینچ رہا ہوں، اس بچے کی طرف اتنا زیادہ نہیں کھینچ رہا. ٹھیک ہے. اور جب یہ ٹرن لیتی ہے، خاص طور پر جو جوانی کی محبتیں ہوتی ہیں، اگر ماں باپ مخالفت کر رہے ہو تو ماں باپ کی محبت بھی مانگ پڑ جاتی ہے، وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ سائنس اور انسانوں کی جو چیزیں ہیں، سائیکالوجی وغیرہ اسٹڈی کرنے والے، اس کا کوئی جواب اپنے پاس نہیں رکھتے. اس کا جواب اللہ کے پاس نہیں. یہ جواب ہے اس کا، میں نے تمہارے درمیان یہ محبت پیدا کی، ان محبتوں کی وجہ سے تم سروائیو کرتے ہو، ان محبتوں کی وجہ سے تمہارے بڑے بڑے دکھ جو تم اگر اکیلے ہوتے تو برداشت ہی نہ کر سکتے، لیکن کسی اچھے دوست کی وجہ سے جس کے پاس جا کر تمہیں سکون آ جاتا ہے. اسی طرح میاں بیوی آپس میں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، تم سروائیو کر جاتے ہو، ورنہ تم سروائیو ہی نہیں. یہ کسی نے نہیں دی، یہ مادے کی خصوصیت نہیں ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اسی نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا کی
غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔